لائق صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ جمادی الاخری کا مہینہ ہے اور اس کی 22 تاریخ کو یوم وصال ہے۔ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، امام المتقین، عاشق صادق مصطفیٰ، جان سارے مصطفیٰ، وزیر مصطفیٰ، مشیر مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، رفیق مزار مصطفیٰ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور آپ کا ذکر پاک کیوں ضروری ہے، کیوں کرنا چاہیے؟ حدیث پاک ہے، متعدد کتب حدیث کے اندر کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی، ابو بکر کی محبت اور اس کا شکر ادا کرنا میری امت پر واجب ہے۔ واجب کا مطلب ہے کہ لازم ہے، ضروری ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ تو محبت الحمدللہ ہے ہمارے دل میں۔ اب اگلا مسئلہ ہے کہ شکر کیسے ادا ہوگا؟ تو شکر ادا ایسے ہوگا کہ ان کو ایصال ثواب کیا جائے، شکر ادا ایسے ہوگا کہ ان کے لیے ایصال ثواب کے تحفے پیش کیے جائیں، شکر ادا ایسے ہوگا کہ ان کی محفلیں سجائی جائیں، شکر ادا ایسے ہوگا کہ ان کے فضائل بیان کیے جائیں، شکر ادا ایسے ہوگا کہ ان کی اسلام کی خاطر قربانیاں بیان کی جائیں، شکر ایسے ادا ہوگا کہ اسلام کی خاطر ان کی محنت کو بیان کیا جائے، شکر ایسے ادا ہوگا کہ ان کی خدمات کو بیان کیا جائے، بچے کو ذہن نشین کرایا جائے۔ میں کالج میں پڑھاتا ہوں نا، تو میں لڑکوں سے سوال کرتا ہوں جو فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں پڑھتے ہیں، تو آپ یقین جانو ان کو بس اتنا پتہ ہے کہ یہ حضور کے صحابی ہیں، کسی ایک کو پتہ ہے یہ پہلے خلیفہ ہیں۔ کتنی ان کی خدمات ہیں، کتنی ان کی قربانیاں ہیں، کتنی ان کی محنت ہے، کتنی ان کی مشقت ہے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، اس سے آج کل کی نئی نسل کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ پتہ ہونا چاہیے، یہ بتانا چاہیے کہ اسلام کی خاطر حضرت ابو بکر صدیق اتنے بڑے مجاہد ہیں کہ سب سے پہلے اسلام آپ نے قبول کیا۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے، جس کا قرآن کریم کی اس آیت پاک میں ذکر ہے۔ 24ویں پارے میں اللہ پاک فرماتا ہے، وَالَّذِي بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ وہ جو سچ لے کر تشریف لائے اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی، یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ سچ لانے والا کون ہے؟ سچ کی تصدیق کرنے والا کون ہے؟ یہ مجھ سے مت پوچھو، یہ ہمارے دوست آصف بھائی سے مت پوچھو، صوفی نیاز علی سے مت پوچھو، اس سے پوچھو جو مدینۃ العلم کا دروازہ ہے، اس سے پوچھو جو مشکل کشا ہے، اس سے پوچھو جو داماد مصطفیٰ ہے، اس سے پوچھو جو حیدر کرار ہے، اس سے پوچھو جو علی المرتضیٰ ہے، جو شیر خدا ہے، ان سے پوچھو کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں، والذی جاء بالحق محمد وصدق به ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، جو سچ لے کر تشریف لائے وہ محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء ہے، اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی تو یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ حضرت علی المرتضیٰ شان بیان کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر دیکھو، جب مسلمان ہو گئے تو گھر میں نہیں بیٹھے، بلکہ انہوں نے لوگوں پر محنت کی، ان کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ عشرہ مبشرہ ہیں وہ 10 صحابی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی محفل میں، مجلس میں جنت کی خوشخبری عنایت فرمائی تھی، ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ تو وہ عشرہ مبشرہ جو ہیں، ان میں سے 6 افراد حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر مسلمان ہوئے تھے۔ لو اب گنتے جاؤ، حضرت زبیر ابن العوام جو آپ کے داماد بھی ہیں، ہاں جی، پھر حضرت طلحہ بن عبید اللہ 2، حضرت عبد الرحمن بن عوف 3، حضرت سعید بن زید 4، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح 5، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ
تعالیٰ۔ اب آپ کہیں گے کہ یار کلمہ پڑھا دیا تو اس میں کیا خاص بات ہے؟ تو اس میں خاص بات یہ ہے کہ اللہ اکبر، جو بھی مسلمان ہوتا ہے اس کو اپنی نیکیوں کا ثواب ملے گا، لیکن جس نے کلمہ پڑھایا تھا اس کو تمام نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ تو میں کہتا ہوں 5 افراد کے نام اگر آپ کو یاد نہ بھی رہیں تو حضرت عثمان غنی کا نام یاد رہے گا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نیکیوں کا حساب لگا لیں کتنی اللہ۔ منیر بھائی ذرا ادھر تشریف لاؤ، ذرا سامنے آؤ، یا ادھر جگہ بناؤ ان کی، یہ جگہ یہاں جو بچے بیٹھے ہیں ادھر جگہ بناؤ، ذرا سیانے بندے سامنے بیٹھے ہوں بات کرنے کا مزہ آتا ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی محنت دیکھو، اسی لیے حضرت علی شیر خدا فرماتے تھے کہ آل فرعون میں ایک مومن تھا جو اپنا ایمان چھپاتا تھا، اس کے ایمان سے حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان ہزاروں درجے افضل اس لیے ہے کہ وہ اپنا ایمان چھپاتا تھا، ابو بکر صدیق اکبر نے اپنے ایمان کا ڈنکے کی چوٹ پہ لایا۔ مطلب یہ کہ وہ ماحول ایسا تھا نا مکے کا کہ جو مسلمان ہوتا تھا اسے مارتے تھے، پیٹتے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق ڈرے نہیں جی، آپ نے اسلام کی خاطر محنت کی، اور پھر 40,000 درہم تھے جو آپ نے اسلام کی خدمت پر تبلیغ پر خرچ کر دیا۔ کن پر؟ کوئی مسلمان غلام تھے ان کو مارا جا رہا تھا، 7 غلام ہیں جو آپ نے خرید کر اپنی نوکری میں نہیں رکھے بلکہ آزاد کر دی۔ 7، اگر 7 کا عدد آپ کو گنتی یاد نہ رہے تو ایک حضرت بلال کا نام یاد رہے گا۔ حضرت بلال جو مؤذن رسول ہیں، جو مؤذنوں کے سردار ہیں، ان کا مالک تھا امیہ بن خلف۔ وہ اتنا مارتا تھا کہ مارتے مارتے جب تھک جاتا تو وہ لوگوں کو کہتا کہ اس کو ذرا مارو، اس کو سبق سکھاؤ کہ میرا نوکر ہو گئے، اس نے میرے باپ دادے کا دین کیوں چھوڑ دیا ہے؟ تو لوگ مارتے، پھر وہ تھک جاتے تو گلے میں رسی ڈال کے مکے کے اوباش بدتمیز بچوں کے حوالے کر دیتا، وہ مکے کی تپتی ہوئی ریت میں کھینچتے پھرتے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تذکرہ کیا گیا کہ بلال کو بہت مارا جا رہا ہے، تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا اور فرمایا ابو بکر بلال، اتنا ہی کہا تو کتابوں میں لکھا کہ آپ نے اگلی بات نہیں سنی، آپ سمجھ گئے کہ حضور کا جو ہے وہ کیا اشارہ ہے، اس لیے آپ کو مزاج شناس رسول بھی کہا جاتا ہے کہ حضور کے مزاج شناس تھے، آپ جانتے تھے حضور کیا چاہتے ہیں، تو فوراً جلدی سے اٹھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے کہ ابو بکر صدیق اب خالی ہاتھ نہیں آئیں گے، جب آئیں گے تو ان کے ہاتھ میں بلال کا ہاتھ ہوگا۔ جس طرح تیزی سے گئے نا تو یہ ابھی واپس آ رہے ہیں، تو وہی ہوا، کچھ دیر بعد واپس آئے تو بلال ساتھ تھے۔ وہاں پر کیا ہوا؟ امیہ بن خلف سے کہا ہاں بھائی میں یہ خریدنے آیا ہوں بلال کو، تو کتنے پیسے؟ اس نے کہا 5 اوقیے سونا جو 32 تولے بنتا ہے۔ کتنے؟ 32 تولے سونا بنتا ہے۔ اس نے کہا یہ دو تو میں تمہیں دے دوں۔ آپ نے فوراً اس کو ادائیگی کر دی، لو بھائی ادائیگی۔ بہت بڑے بزنس مین تھے حضرت ابو بکر صدیق، بہت بڑے تاجر تھے، تو آپ نے اسی وقت ادائیگی کر دی۔ تو جب ہاتھ پکڑا حضرت بلال کا چلے تو اس نے آواز دی، امیہ بن خلف نے کہا ابو بکر میں تو کہتا تھا تم بڑے کامیاب بزنس مین ہو، بڑے تم عقل مند تاجر ہو، لیکن آج میں حیران ہو گیا ہوں، تم نے کوئی بارگیننگ نہیں کی، تم نے کوئی سودے بازی نہیں کی، تم نے کوئی بھاؤ تاؤ نہیں کیا، تم نے کوئی مول تول نہیں کیا، جو میں نے پیسے مانگے تو نے اسی وقت پکڑا دیے، تو یہ کیسی تجربہ کاری ہوئی کہ تو نے قیمت ہی کم نہیں کرائی؟ تو حضرت ابو بکر صدیق مسکرائے، فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں بلال کتنا قیمتی ہے، تمہارے نزدیک سستا ہے، میرے نزدیک بڑا مہنگا ہے، کیونکہ جوہر کی قدر جوہری جانتا ہے۔ عام آدمی کے نزدیک لال، عقیق، ہیرے، جواہرات وہ پتھر ہی ہوتے ہیں، جوہری کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ فرمایا تمہیں کیا پتہ کہ بلال کتنا قیمتی ہے، یہ مجھے پتہ ہے۔ تو ابھی تو تم نے 5 اوقیے سونا مانگا ہے، اگر تم 100 اوقیے سونا مانگتے تو میں نے وہ بھی ادا کر دیا، 100 اوقیے سونا بھی مانگتے تو میں نے وہ بھی دے دینا تھا۔ تو حضرت بلال کو لے کے جب آئے نا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور نے بھی کچھ روپے عنایت فرمائے، درہم، کہ مجھے بھی اس سودے میں شامل کرو، یہ بڑا بابرکت سودا ہے، تو میں بھی شامل ہو جاؤں اس سودے میں بلال کو آزاد کرانے میں، تو یہ میرے پیسے بھی لے لو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے پتہ کیا عرض کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے اور آپ کے پیسے کوئی دو ہیں، یہ جو میرے پاس پیسے ہیں یہ بھی آپ کے ہی ہیں۔ تو وہ پیسے نہیں لیے انہوں نے حضور سے، انہوں نے یہ بھی آپ کے پیسے ہیں۔ اسی لیے حدیثوں میں لکھا ہے کہ حضور حضرت ابو بکر صدیق کے پیسے یوں خرچ کرتے تھے جیسے اپنے پیسے ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ کسی کے مال نے، یہ بھی حدیث ہے، کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع ابو بکر کے مال نے مجھے دیا۔ جی یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، اور فرمایا کہ جس نے مجھ پہ احسان کیا ہے میں نے سب کا بدلہ دنیا میں دے دیا۔
کسی کا اپنے اوپر قرض نہیں رکھا، سب کا بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر صدیق اکبر کے کہ اس کا بدلہ میں نے نہیں دیا، اس کا بدلہ کل قیامت میں اللہ پاک نے فرمایا